رضوی صاحب کے بھائی کو بھی میرا خیال شامل کیا گیا تھا اس معاملے میں. جی منڈی بہاؤدین سے، لیکن خاموشی کے ساتھ، کیونکہ جو یہ اساس معاملات ہوتے ہیں ارشاد عارف صاحب، اس کے اندر کریڈٹ کسی کا نہیں ہوتا. یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی مشورہ مانگے اور کوئی مدد مانگے تو جس حد تک بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. اور چوہدری صاحبان نے ہمیشہ کیا. آپ کو یاد ہوگا جتنے بھی معاملات اس قسم کے ایشوز تشویشناک تھے ان کے اندر، جب بھی چوہدری صاحبان سے، ہماری لیڈرشپ سے کسی نے تعاون مانگا تو انہوں نے دل و جان کے ساتھ تعاون کیا. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب معاہدہ کیا تو بغیر مشاورت کے یہ معاہدہ کر لیا گیا. سب سے اہم جز جو تھا وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا تھا اور ان کی ایمبیسی کو بند کرنے کا تھا. اب جب آپ کر ہی نہیں سکتے تو اس کے اوپر معاہدہ کیوں کر لیا آپ نے؟ جب معاہدہ کر لیا تو اب اس کو نبھائیں، کیونکہ وہ نبھا ہی نہیں سکتے. دیکھیں ان کے خیال میں اس وقت جو وزراء شامل تھے، وہ مجھے افسوس ہوتا ہے شیخ رشید صاحب پہ کہ اتنے سینئر، وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں نے 16 وزارتیں نبھائی ہیں. تو یہ 16 وزارتوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کر ہی نہیں سکتے، اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ ساری یورپی یونین اور پورا یورپ جو ہے. یہ وضاحت کر دیں، جو ڈائیلاگ شروع میں ہوئے اس کو انیشیٹ کیا چودھری برادران کے توسط سے کیا گیا، اور اس کے بعد جب مذاکرات ہوئے تو جب معاہدہ کیا گیا تو اس وقت آپ سے پھر مشاورت نہیں کی گئی. مذاکرات شروع ہونے کے بعد آپ کو گڈ بائی کر دیا گیا. قطعی طور پہ نہیں کی گئی، قطعی طور پہ نہیں کی گئی. یہ دیکھیں نا، یہ چلبلیاں، یہ حماقتیں جو ہیں، یہ اس قسم کے حساس معاملات میں نہیں چلتی. اور اس وقت ان کا خیال تھا کہ ہم، ہو سکتا ہے ان کا خیال ہو کہ ہم اسمبلی میں لے جائیں گے قرارداد اور قرارداد وہاں پہ ریجیکٹ کروا دیں گے. میں کہتا ہوں کہ اگر تجربہ کار پارلیمنٹیرین کوئی ہو تو اس کو پتہ ہے. ایک بات سن لیں کہ بھائی صاحب ایک میرا فکرہ پورا ہونے دے. جو تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہوگا اس کے علم میں ہے کہ یہ حساس معاملہ ہے، اسپرچول معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے. اس کے اوپر کتنی جماعتیں اور کتنے ممبر ہوں گے ان کی اپنی جماعت کے اندر جو اس کو ریجیکٹ کریں گے. یہ ناممکن ہے. وہاں پہ نہ کوئی اپوزیشن کی جماعت اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جائے گی، نہ ان کے اتحادی جائیں گے، نہ ان کی اپنی جماعت کے پورے لوگ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے حساس معاملے میں معاہدے کرتے وقت وہ طے کرنا چاہیے. نیشنل لیول کی حساس چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ معاہدہ کریں. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب نے یا جو دوسرے ان کے ساتھی تھے دستخط کرنے والے، کیا یہ سوچ کر تو معاہدہ نہیں کیا کہ ہم نے کون سا عمل درآمد اس پر کرنا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو. یہ باتیں بھی ارشاد عارف صاحب، یہ بھی ایسے حساس معاملات میں یہ رویے بھی درست نہیں ہوتے. تو ہم آج بھی دونوں اطراف کو یہ کہتے ہیں کہ معاملہ حساس ہے، اس کے اندر تحمل اور بردباری سے آگے بڑھیں اور ادھر لے کے جائیں معاملے کو جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو. ہمارا احترام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کا، میرا، عباسی صاحب کا، ہر کسی کا، ہر پاکستانی کا ان کا احترام، بلکہ اقلیتیں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتی ہیں. اور پاکستان کے اندر تمام آغا صاحب ابھی جو حالات ہیں، آغا صاحب ابھی جو معاملات چل رہے ہیں بطور اتحادی کرتے ہیں، کیا آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اس میں آپ لوگ آن بورڈ ہیں حکومت کے ساتھ؟ قطعی طور پہ نہیں جی، قطعی طور پہ میرے علم میں ابھی تک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا کہ ہماری قیادت کو انہوں نے اس معاملے پہ اعتماد میں لیا ہو. اور ہمارے لیے بھی ذرا مشکل معاملہ ہے کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بڑے مشکل حالات کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ بہت معاملہ شدت اختیار کر چکا ہوا تھا، اس کے باوجود ہم نے اس کے اندر دخل دیا اور اپنے تئیں پوری کاوش کی
اور ہماری قیادت نے وہ اس سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے اندر پوری معاونت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم کیا منہ لے کے جائیں گے جی ان کے پاس کہ یہ آپ کے کہنے پہ ہم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے بات مان کے اب اس بات کو آگے نہیں بڑھایا. آغا صاحب یہ فرمائیں, واقعی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آغا صاحب یہ فرمائیں کہ اتوار کے دن پیر کے روز خوشخبری سنائی قوم کو شیخ رشید صاحب نے کہ جی ہم معاہدہ معاملات طے پا گئے ہیں اور کچھ نہیں. پھر یہ کل کیبنٹ میں کیا ہوا کہ اس کے بعد سارے معاملہ تلپٹ ہو گیا اور کل آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو طاقت کا استعمال کریں گے اور ان کی حیثیت کیا ہے, ہم نے القاعدہ کو اور ٹی ٹی پی کو سبق سکھا دیا. تو آپ کے چونکہ دو وزیر موجود ہیں, مونس الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب, تو کیا رپورٹ ہے کہ کیبنٹ میں کیا یہ موڈ بنا, خان صاحب کیوں معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیں جو رپورٹ وزیر داخلہ نے وہاں پہ پیش کی اس کی روشنی میں وزیر اعظم نے فیصلہ کر دیا. کوئی مشاورت اس قسم کی تو کیبنٹ کے اندر نہیں ہوئی کہ کیسے ہو, کیا کیا جائے, کوئی ایسا مشورہ کیا گیا. میرے خیال میں یہ جو وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو چھول بلیاں اور امچورٹی والے رویے ہیں وہ پھر اسی قسم کے انجام کی طرف جاتی ہیں اور وہ ملک کے استحکام کو اور سلامتی کو نقصان کا اندیشہ بن جاتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب نے پبلک میں جو پریس کانفرنس دو پریس کانفرنس کی اس کے برعکس وہاں رپورٹ پیش کی ہوگی, وہاں کچھ اور نقطہ نظر ہوگا ان کا؟ نہیں, آپ اگر ان کی وہ پریس کانفرنس سنیں تو اس کے اندر بھی وہ آ کے فرانس کے سفیر والے معاملے کے اوپر اٹک رہے تھے. باقی کہہ رہے تھے کہ طے ہو چکا ہے اور یہ چند گھنٹوں کے اندر یہ اپنا دھرنا اٹھا لیں گے, اور یہ کیونکہ یہ وہاں پہ شاید یہ کمٹمنٹ دے آئے تھے کہ حماد رضوی کو جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے اور وہ مرید کے ہاں جی, اور رضوی جی سعد رضوی صاحب, حماد رضوی ہے نا جی, سعد رضوی تو وہ میرے خیال میں انڈرٹیک کر آئے ہوئے تھے, لیکن بعد میں چونکہ معاملہ پھر وہیں پہ فرانس کے سفیر والے مسئلے پہ جا کے اٹک گیا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ممکن نہیں ہے تو اب سختی کریں. نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سختی طاقت کا استعمال اس کا حل نہیں ہے. طاقت کا استعمال آخری حربہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا استعمال ان کو اس سے میرے خیال میں اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو ڈائلاگ کی طرف لے کے جانا چاہیے اور تمام اثر و رسوخ جو ہیں ان کو ڈائلاگ کے لیے استعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں, پاکستانی شہری ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر باہر نکلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن قائل کرنے کے لیے کچھ سنجیدگی بھی تو ہونی چاہیے.